السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، شب معراج کی رات ہے، تو میں بھی آپ کو وائس پیچھے سے سنائی دے کیونکہ مسجد میں میلاد ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آج کی رات کے صدقے آپ سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، میرے بھی معاف فرمائے، آپ کی تمام خواہشات، جائز خواہشات قبول کریں۔ اس کے علاوہ آج کی دعاؤں میں اپنی رائٹر کو بھی یاد رکھیے گا۔ آج کی ایپیسوڈ چھوٹی ہونے والی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کل بھی اب ایپیسوڈ دوں گی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل بھی ایپیسوڈ آئے گی، تو پلیز یہ گلہ مت کریے گا کہ آج کی ایپیسوڈ شارٹ ہے۔ ڈیو ٹو سم ریزنس، ایک تو میں لکھ نہیں پائی اور دوسرا پھر اتنا میں ریکارڈ بھی نہیں کر سکتی آج، دیٹس وائی آج کی ایپیسوڈ شارٹ سی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کل بھی ایپیسوڈ دوں گی اب۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 21۔ اریان نے ظاہرہ کی تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ جانے اس کی لاڈلی بہن کس کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہوگا۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے نکلتا جب اس کی نظر ظاہرہ کے لیپ ٹاپ پر پڑی۔ کسی سوچ کے تحت وہ اسٹڈی ٹیبل کی جانب بڑھتا کرسی پر بیٹھے ظاہرہ کا لیپ ٹاپ آن کر گیا۔ ظاہرہ کا فون تو اس کے پاس تھا ہی نہیں کہ وہ کوئی کلو ڈھونڈ پاتا، لیپ ٹاپ آن کر کے وہ بیٹھ چکا تھا۔ ابھی اس نے لیپ ٹاپ آن ہی کیا تھا جب واٹس ایپ پر یکے بعد دیگرے نوٹیفیکیشن کا پاپ اپ شو ہوا۔ اریان نے وہ واٹس ایپ اوپن کیا۔ سب سے اوپر شو ہوتے نام پر نظریں جیسے تھمسی گئی تھیں۔ انایا کا نام سب سے اوپر جگمگا رہا تھا۔ اریان باقی سب کے میسیجز اگنور کیے انایا کی چیٹ کھول گیا۔ انایا نے 10 سے 15 تصویریں ظاہرہ کو سینڈ کی ہوئی تھیں۔ اریان نے ان تصاویر پر کلک کیا، یکے بعد دیگرے تصویر لوڈ ہوتی چلی گئیں۔ لیپ ٹاپ پر نظر آتے منظر کو دیکھ اریان کو اپنے بدن میں آگ لگتی محسوس ہوئی۔ وہ کالی خون چھلکاتی آنکھوں سے لیپ ٹاپ پر نظر آتی ظاہرہ اور ولی خان کی تصویریں دیکھنے لگا۔ اس نے نیکسٹ کا بٹن کلک کیا۔ اگلی تصویر لیپ ٹاپ کی سکرین پر نمودار ہوئی۔ ولی خان اپنی خوبصورت سی آنکھوں میں پسندیدگی، محبت، جذبات، نہ جانے کیا کیا تاثرات لیے انایا خان کو دیکھ رہا تھا، اور انایا ولی کو دیکھنے کی بجائے شے کے ساتھ پوز بنائے کیمرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اریان کی پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ انایا نے نہ جانے وائس نوٹ بھیجے ظاہرہ کو کیا کیا بتایا تھا۔ اریان نے شعلہ اگلتی سرخ نگاہوں سے انایا کا نمبر ڈائل کیا اور گہرے گہرے سانس بھرتا اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ وہ بلینکٹ میں ڈبکی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی جب اچانک موبائل کی چنگھاڑتی آواز نے اس کی میٹھی نیند میں خلل ڈالا۔ وہ ڈھیڑ بنے آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ جب فون کی آواز حد سے زیادہ گزرنے لگی تو انایا نے ہاتھ بڑھا کر دیکھے بغیر بٹن دبائے، کال اینڈ کی اور پھر سوتی بنی۔ پر مقابل بھی کوئی ڈھیڑ واقع ہوا تھا۔ فون ایک بار پھر بج اٹھا۔ انایا بھنا کر اٹھی اور کال یس کیے کان سے لگا گئی۔ موزز صارف، فی الحال آپ کا مطلوبہ شخص سو رہا ہے، صبح کال کیجیے گا۔ انایا لیٹے ہوئے ہی نیند سے بوجھل آنکھوں کو بند کیے نیند میں ڈوبی آواز سے گویا ہوئی۔ ولی تمہارے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ فون سے ابھرتی سنجیدہ مگر سرد آواز انایا کے 14 طبق روشن کر گئی۔ آواز تھی یا موت کا فرمان؟ انایا ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور فون اپنے سامنے کیے فون کی سکرین دیکھنے لگی۔ ڈریگن لالا؟ سکرین پر نام کے ساتھ ساتھ ایک زومبی ایموجی بھی چمکتا نظر آ رہا تھا۔ انایا کا سانس گویا آنے سے انکاری ہوا۔ انایا نے ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا جو 3:30 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ وہ حیران پریشان فون کو دیکھنے لگی۔ آج پہلی بار اریان نے اسے کال کی تھی، وہ بھی رات کے اس پہر۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی الجھی ہوئی تھی کہ فون سے اریان کی آواز سنائی دی۔ وہ حلق تر کرتی فون کان سے لگا گئی۔ السلام علیکم لالا، سوری میں نے نمبر نہیں دیکھا تھا۔ انایا کی زبان بولنے سے انکاری ہوئی۔ ولی خان تمہاری پکس میں تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ مقابل بنا کوئی جواب دیے سختی سے گویا ہوا۔ وہ ہماری ان کی حویلی میں دعوت تھی۔ انایا نے اپنی شکن آلود پیشانی سے اپنا پسینہ صاف کیا۔ تو کیا ان کے ہاں دعوت میں مہمانوں کے ساتھ تصویریں بنوائی جاتی ہیں؟ اریان دانت پیس کر دھاڑا۔ نہیں، انایا نے نفی میں سر ہلایا جیسے اریان اس کے سامنے ہی موجود ہو۔ پر وہ اب تک سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ تصویریں تو اس نے بس ظاہرہ کو سینڈ کی تھیں، تو پھر اس ڈریگن کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ اور اب رات کے اس پہر وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔
وہ میرے کزن ہیں، میں ان کے ساتھ سیلفی لے سکتی ہوں۔ انایا ہمت کیے گویا ہوئی۔ اریان کا پارا اور زیادہ ہائی ہوا۔ تم میرے ساتھ کیوں نہیں لیتی؟ میں بھی تو کزن ہوں۔ میرے قریب آتے تو تمہاری جان نکل جاتی ہے۔ اریان گرایا۔ اریان کی پوزیسونیس پیک پر تھی۔ انایا کی زبان کو قفل پڑے۔ ساری تصویریں ابھی ڈیلیٹ کرو، حکم صادر کیا گیا۔ جی، انایا نے مدھم آواز میں کہا۔ جلدی ڈیلیٹ کر کے اسکرین شاٹ بھیجو۔ اریان غصہ ضبط کرتے سخت ترین لہجے میں بولتا فون بند کر گیا۔ اریان کے کہے کے عین مطابق انایا تصویریں ڈیلیٹ کیے اس سے اسکرین شاٹ بھیج گئی۔ اگلے ہی پل ایک بار پھر اریان کی کال آنے لگی۔ ریسائیکل فولڈر سے بھی ڈیلیٹ کرو، اور اب اگر میں نے تمہیں کسی کے ساتھ دیکھ لیا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اریان انتہائی سخت لہجے میں بولتا۔ انایا خان کے اوسان فتح کر گیا۔ جی، انایا کے منہ سے بس یہی نکل سکا۔ چلو شاباش، اب سو جاؤ۔ باقی تم سے تفصیلی بات تو میں بعد میں روبرو کروں گا، اریان نے کہتے ساتھ کھٹاک سے فون بند کیا۔ عجیب انسان ہے، رات کے 3 بجے اٹھا کر پکس ڈیلیٹ کروانی تھی۔ انایا فون کو گھور کر رہ گئی، گویا وہ ڈریگن لالا کو گھور رہی ہو۔ اور زائرہ، تو اب میرے قہر سے بچ۔ وہ زائرہ کی عقل ٹھکانے لگانے کا پکا ارادہ کرتی فون سائڈ ٹیبل پر پٹ کے بلینکٹ سر تک تانے لیٹ گئی۔ میں کم ان سر؟ مسکان نے ہلکے سے دروازہ نوک کیے اندر آنے کی اجازت استفار کی۔ ازدان جو کسی کو ضروری میل بھیج رہا تھا، مسکان کی میٹھی آواز سنے جھٹ سے سر اٹھائے گلاس ڈور کی جانب دیکھنے لگا۔ جی جی آئیں۔ ازدان لیپ ٹاپ بند کیے جلدی سے مسکان کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا لیں گی آپ، چائے یا کافی؟ ازدان خوش دلی سے بولا، مسکان کو دیکھ ہری آنکھیں جیسے مسکرانے لگیں۔ تھینک یو سر۔ مسکان ٹیبل کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ جی بولیں، کیسے آنا ہوا؟ ازدان کا پور مسکان کی جانب متوجہ تھا۔ سر وہ آپ نے کہا تھا نا کہ اسٹڈی کے ریلیٹڈ کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ سے کہہ سکتی ہوں۔ مسکان کے بولنے پر ازدان مسکراتا اس بات میں سر ہلا گیا۔ تو مجھے پروجیکٹ کے لیے آپ کی تھوڑی سی ہیلپ چاہیے تھی۔ مسکان نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ وائی ناٹ، بتائیں کیا پروجیکٹ ہے؟ ازدان نے پوچھا۔ مسکان اسے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتانے لگی۔ ساتھ میں ریسرچ رپورٹ بھی تیار کرنی ہے، اور بس 4 دن ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اتنے کم وقت میں یہ سب کیسے کروں گی۔ مسکان اس کو باقی ساری ڈیٹیلز دیتی روحانسی ہو کر بولی۔ ایک تو تم گھبرا بہت جلدی جاتی ہو، ازدان ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اس بار اس نے آپ کہنے کا تکلف نہ کیا۔ سب سے پہلے تو یہ پانی پی کر ریلیکس ہو جاؤ۔ ازدان نے ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز مجھے گائیڈ کر دیں۔ سب سے پہلے ہم ریسرچ رپورٹ ریڈی کرنے کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ چلیں اٹھیں۔ ازدان یکدم اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا کوٹ اٹھائے بولا۔ مسکان حیرت سے ازدان کو دیکھنے لگی۔ چلو آج سے ہی کام سٹارٹ کرنا ہوگا۔ آج ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، کل سے پھر پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے۔ ازدان اس کی حیرت سے پھیلی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے مصروف سا کوٹ پہنتے ہوئے گویا ہوا۔ نہیں سر، اٹس اوکے۔ آپ بس بتا دیں کس کس کمپنی سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، میں خود کر لوں گی۔ مسکان اس کو اپنی چیزیں سمیٹتے دیکھ گویا ہوئی۔ اس کی بات سن کر ازدان نے آنکھیں چھوٹی کیے اس کی جانب دیکھا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ہوا۔ ازدان کے قریب آنے پر اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن مہک مسکان کے ارد گرد پھیل گئی۔ ازدان کو اس طرح اپنی جانب تکتا پا کر مسکان کو لگا اس نے کچھ غلط بول دیا ہے۔ وہ کنفیوز سی ہوتی نگاہیں جھکا گئی۔ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ ڈیٹا آپ نے ہی کلیکٹ کرنا ہے، میں تو بس ساتھ جا رہا ہوں۔ اب آپ ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی چیزیں لے کر پارکنگ ایریا میں پہنچیں، میں ادھر ہی ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا آگے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے مسکان خود کو اتنی اہمیت دینے پر خوش ہوتی اپنی چادر اور بیگ لینے اپنے کیبن کی جانب بڑھی۔ تقریباً کچھ منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ازدان کی مہنگی گاڑی ایک بڑی سی عمارت کے سامنے جا کر رکی۔ ازدان ڈرائیونگ سیٹ سے اترا۔ اس کے اترنے تک مسکان بھی گاڑی سے اتر چکی تھی۔ جاؤ مسکان، کانفیڈنٹ ہو کر بات کرنا۔ ازدان اسے بیسٹ وشز دیتے کمپنی کے اندر جانے کا کہنے لگا۔ تھینک یو سو مچ سر، مسکان تہہ دل سے بولی۔ مجھے تھینک یو نہیں چاہیے، پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کے ساتھ ڈنر چاہیے۔ ازدان فوراً مطلب کی بات پر آیا تھا۔ اس سے زیادہ اور بہتر کیا چیز ہوگی کہ وہ مسکان کے ساتھ وقت گزار سکے گا۔ اوکے ڈن۔
مسکان مسکراتی اسے گاڑی کے قریب ہی چھوڑے کندھوں پر ڈالی گئی اپنی چادر سنبھالے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اسلان نے مسکرا کر گاڑی کے ساتھ پشت ٹکائی۔ اسلان اس کے ساتھ اندر جانا چاہتا تھا، پر وہ چاہتا تھا مسکان خود اعتمادی سے اپنا کام کرے، کیونکہ اگر وہ اندر جاتا تو اسلان علی کو دیکھتے ساتھ ہی کمپنی والے اس کی آؤ بھگت میں لگ جاتے۔ اس نے مسکان کے لیے بہت کچھ سوچا ہوا تھا۔ آنے والے وقتوں میں اسے کامیاب بزنس وومن کے طور پر وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ابھی اس کو باہر کھڑے 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے جب اسے مسکان باہر آتی دکھائی دی۔ اسلان آئی بروز کڑے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اتنی جلدی کیوں آ گئی تھی؟ مسکان، آپ اتنی جلدی؟ اسلان مسکان کو دیکھتے ہوئے بولا، جو لال بھپو کا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ جی، مجھے کوئی ریسرچ رپورٹ تیار نہیں کرنی، نہ ہی کوئی ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے۔ پلیز آپ مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ مسکان اپنے آنسوؤں پر بند باندھتے رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ اسلان کو کچھ غلط ہونے کا خدشہ ہوا۔ مسکان، کیا ہوا ہے؟ اسلان کا لہجہ حد سے زیادہ سنجیدہ ہوا۔ مسکان نے نفی میں سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھنا چاہا۔ مسکان، آئی سیڈ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اسلان نے ایک دم اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتے اس سے استفسار کیا۔ ہری آنکھوں میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ مسکان اس کے کلائی پکڑنے پر سسکی تھی۔ اسلان نے حیرت سے اس کی کلائی اپنے سامنے کی۔ جب مسکان کی نازک کلائی پر سرخ انگلیوں کے نشان دیکھ اس کا پارا چڑھا۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اسلان مسکان کی جانب دیکھے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ لاکھ ضبط کے باوجود مسکان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ میں پوچھ رہا ہوں مسکان کس کی حرکت ہے یہ؟ اسلان اپنی بار غصے سے استفسار کرنے لگا۔ وہ مینیجر نے، میں نے تھپڑ مار دیا۔ مسکان آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ مسکان کے کہنے کی دیر تھی اسلان مسکان کی کلائی چھوڑے اس کے ہاتھ میں اپنی انگلیاں الجھائے بھسم کر دینے والے انداز میں آفس کی جانب بڑھنے لگا۔ سر پلیز میری بات سنیں، آپ نہیں جائیں، میں تھپڑ مار کر آئی ہوں۔ مسکان اسلان کے ساتھ چلتی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اسے روکتے ہوئے بولی، پر اسلان کان لپیٹے تیز قدم اٹھاتا آفس کے اندر پہنچ چکا تھا۔ مینیجر کہاں ہے؟ اسلان کے دھارنے پر آفس میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ سبھی لوگ سرخ ہری آنکھیں اور خطرناک تیور لیے اس خوبرو سے شخص کو دیکھنے لگے۔ کئی لوگ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس کا ہاتھ اس ہینڈسم سے لڑکے کے ہاتھ میں قید تھا۔ میں نے پوچھا، ادھر کا مینیجر کہاں ہے؟ اسلان بھسم کر دینے والے انداز میں دھاڑا۔ مسکان نے یکدم ڈر کر اس کا بازو سختی سے دبوچا۔ میں ہوں مینیجر، بولو اب چلا کیوں رہے ہو؟ ایک ادھیر عمر شخص سامنے آتا دکھائی دیا۔ وہ مسکان پر تنفر زدہ نظریں گاڑتے ہوئے اسلان سے مخاطب ہوا۔ تم مینیجر ہو؟ اسلان نے ایک بار پھر دریافت کیا۔ مقابل نے سر اثبات میں ہلایا۔ مسکان، یہی تھا وہ؟ اسلان نے سرد آواز میں تصدیق چاہی۔ سب امپلائیز دم سادے تماشا دیکھنے لگے۔ مسکان، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اسلان چہرے پر چٹانوں سی سختی لیے مسکان کی جانب دیکھتے گویا ہوا۔ مسکان نے ڈرتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ اسلان کا غصہ دیکھ اس کے سانس خشک ہو چکے تھے۔ مسکان کے اثبات میں سر ہلانے کی دیر تھی۔ اسلان مسکان کا ہاتھ چھوڑے یکدم مینیجر پر جھپٹا۔ سبھی لوگ ہکا بکا اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے۔ گالی، ہاتھ کیسے لگایا تو نے؟ اسلان نے ایک زوردار پنچ مقابل کے منہ پر رسید کیا۔ وہ مینیجر کو بولنے کا کوئی بھی موقع دیے بغیر بس اس کی دھلائی کر رہا تھا۔ ارے اسلان صاحب، کیا کر رہے ہیں؟ کمپنی کا اونر اسلان کو دیکھ فوراً اس تک پہنچا تھا۔ مسٹر فرمان، اس کو ابھی اور اسی وقت فائر کریں۔ اسلان ایک جھٹکے سے مینیجر کا کولر چھوڑے کمپنی کے اونر سے مخاطب ہوا۔ پر ہوا کیا ہے؟ فرمان نے حیرت سے استفسار کیا۔ اس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اسلان کی آنکھوں میں گویا خون اترا ہوا تھا۔ مسکان نے نظریں اٹھا کر اسلان کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا سر، یہ آپ کی کچھ لگتی ہیں۔ مینیجر اپنی ناک سے خون صاف کیے گویا ہوا۔ تو کیا یہ میری کچھ نہ لگتی ہوتی تو تم اپنا زرخرید مال سمجھ لیتے؟ اسلان غصے سے بولا۔ مینیجر سر جھکا گیا۔ آپ کل سے جاب پر نہیں آئیں گے، آفس کے اونر کی سنجیدہ آواز گونجی۔ مسٹر اسلان، آپ آئیے، آفس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ فرمان اسلان سے مخاطب ہوا تو وہ ایک قہر بھری نگاہ مینیجر پر ڈالے مسکان کا سرد پڑتا ہاتھ اپنے پرحدت ہاتھ میں لیے فرمان کے آفس کی جانب بڑھ گیا۔
مسکان نے اذان کی چوڑی پشت کو دیکھا، پھر اذان کے بھاری ہاتھ میں مقید اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ آخر کیا تھا یہ شخص؟ مسکان اس کی لگتی ہی کیا تھی؟ ایک معمولی سی امپلائی، اور اذان نے کس طرح اس کے لیے ایکشن لیا تھا، کس طرح اسے پروٹیکٹ کیا تھا۔ آج مسکان کے دل میں اذان کا مقام اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری اذان، جو کچھ بھی ہوا میں شرمندہ ہوں۔ آپ بتائیں کیسے آنا ہوا؟ فرمان اذان اور مسکان سے معذرت کرتے ہوئے گویا ہوا۔ اٹس اوکے، بس ایک ریسرچ رپورٹ کی وجہ سے آئے ہیں۔ چلو مسکان ایکسپلین کرو۔ اذان نے مسکرا کر مسکان کی جانب دیکھا۔ مسکان گھبرائی جب اذان نے آنکھیں بند کرتے اسے اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ مسکان اس بات میں سر ہلاتی اپنی مطلوبہ چیز دریافت کرنے لگی۔ بہرام اشال کا نرم و نازک وجود اپنے مضبوط بازوؤں میں بھرے لفٹ سے باہر نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے پورشن کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولے وہ نرمی سے اشال کو بیڈ پر لٹائے اپنے کوٹ سمیت اس کے اوپر کمفرٹر ڈال گیا۔ اس کے پرسنل گارڈز اس کے پیچھے ہی سر جھکائے کھڑے بہرام کے حکم کے منتظر تھے۔ ودن 2 minutes ارینج اے فیمیل سرونٹ، بہرام کی برف کی مانند سرد آواز گونجی۔ گارڈ سر ہلاتا باہر کی جانب بڑھا۔ ڈریسز اور ڈاکٹر کا ارینج کرو، دوسرے گارڈ کو حکم صادر ہوا۔ گارڈ بہرام راجپوت کا حکم ملتے ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ بہرام قدم بہ قدم چلتا اشال کی جانب بڑھا اور اس کے قریب جا کر ٹکا۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی اشال وقتاً فوقتاً ہچکیاں بھر رہی تھی۔ بہرام نے اپنا بھاری بینی ہاتھ اشال کے سر کی جانب بڑھایا اور نرمی سے اس کے سر میں ہاتھ پھیرتا اسے پرسکون کرنے لگا، پر اشال کی آنکھوں سے آنسو گرتے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ بہرام نے سائڈ ٹیبل سے ٹیشو پکڑے اشال کے آنسو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پھٹے ہونٹ سے انتہائی نرمی سے خون صاف کیا۔ وہ وحشی مرد نہ جانے کیسے اشال کے ساتھ اتنی نرمی برت رہا تھا، وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ بہرام کے ہونٹ صاف کرنے پر اشال کے چہرے پر تکلیف کے اثار واضح ہوئے۔ بہرام نے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کیا۔ اشال اب بے ہوشی کی حالت میں شاید خوف کے زیر اثر کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ بہرام ایک ہاتھ بیڈ پر رکھے جھکا اور اس کے ہلتے گلابی لبوں کے قریب اپنا کان لے جاتا اس کی بڑبڑاہٹ سننے لگا۔ شازل بھائی پلیز بچا لیں، وہ گندی طرح ٹچ کرتے ہیں۔ اشال کی بڑبڑاہٹ سنتے وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوتا اشال کا معصومیت سے بھرپور چہرہ دیکھنے لگا۔ آنسوں کے میٹھے میٹھے نشانوں کے ساتھ تھپڑ کے نشان بھی اس کے مومی گال پر چھپ چکے تھے۔ بہرام اپنا بھاری ہاتھ اشال کے چہرے پر لے جاتا نرمی سے اس کا سوجا گال چھونے لگا، پر اشال کی تکلیف کا سوچتے وہ اپنا بھاری ہاتھ اشال کے چہرے سے ہٹاتا خاموشی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ بہرام سرد سرخ آنکھیں لیے بیٹھا سگار سلگانے میں مصروف تھا۔ شیر پچھلے 10 منٹ سے اس کے سامنے کھڑا اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لڑکی یہاں کس مقصد کے لیے تھی؟ بہرام کی سپاٹ بھاری آواز گونجی۔ پورنوگرافی کے بعد شپمنٹ کے لیے، شیر یک لفظی جواب دیے بہرام کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج کے بعد BR گینگ پورنوگرافی نہیں کرے گی۔ بہرام کی بات سن کر شیر کو ایک جھٹکا لگا۔ سر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شیر کے اس طرح حیرانی سے بولنے پر بہرام نے نظریں سگار سے ہٹائے اس کی جانب دیکھا۔ سر بلینز کا نقصان ہوگا۔ بہرام کی بات سن کر شیر گویا ہوا۔ جو شخص BR کے حکم کے خلاف گیا وہ شخص BR کے قہر کو آواز دے گا۔ بہرام کہتے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سر وہ لڑکی نام مت لو اس کا، بہرام دھاڑا۔ اس کی دھار پورے کمرے میں گونجی تھی۔ شیر خاموشی سے بہرام کا یہ روپ دیکھنے لگا۔ آج پہلی بار بہرام نے اس سے اس انداز میں بات کی تھی۔ آج کے بعد میں اس کا نام کسی کے منہ سے نہ سنوں، ورنہ اس کی زبان میں خود کاٹوں گا۔ بہرام کہتے ساتھ ایک بار پھر اپنے پورشن کی جانب بڑھ گیا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یو لائک اٹ۔ آئی نو بہت شارٹ ہے، 20 منٹس کی ہے۔ ویسے میں 70-80 پیجز کی لکھتی ہوں اور آج 33 پیجز کی ہے، بٹ یو انڈرسٹینڈ کہ آج ٹائم نہیں ہے۔
سو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جب تک کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ نہیں آتی تب تک کے لیے ویٹ کریں، اور انشاءاللہ کل ہی اپلوڈ ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ. اب اللہ حافظ.